पास जो सबसे अहम पार्ट है वो हमारे पास है फीडिंग सिस्टम। एडवांस फार्मिंग में हमारे पास फार्म होता है, उसमें हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, और इस तरह के फीड बनाने या फीड की जो प्रिपरेशन करने वाला अलग सा जो है ना डॉक्टर होता है, वो फीड को जो है ना प्रिपेयर कर देता है कि किस एनिमल्स को कितनी फीड देना चाहिए, कौन से फीड खिलाने चाहिए, और इनकी जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, जो फार्मूलेशन है, वो एनिमल्स को देखकर उसके मुताबिक फीड बनाए जाते हैं। और इस तरह उनका जो फीडिंग सिस्टम होता है वो एक मशीन के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए या टीएमआर मिक्सचर के ज़रिए उन तमाम चारों को, हमारे पास जितने भी चारे होते हैं कन्वेंशनल में, तो हम चरागाहें या मैदानों में जानवरों को चराने लेकर जाते हैं। तमाम फसलों को काटा जाता है, उनके अंदर जो प्रोटीन है, जो हमारे पास जो कंसंट्रेट है, उनको तमाम को मिक्स करके उनकी फार्मूलेशन करके हम फिर जानवरों को मशीनों के ज़रिए उनको डाला जाता है। एडवांस फार्मिंग में हमारे पास जो है जेनेटिक्स सिलेक्शन रोज़ बरोज़ हर साल जो है वो बेहतर होता है। हर साल जो है ना वेटनरी डॉक्टर एडवांस फार्मिंग में एनिमल्स को बेहतरीन एनिमल्स, मेल और फीमेल एनिमल को सेलेक्ट कर देते हैं, उनकी आपस में क्रॉसिंग होती है, और जो इनसे बच्चा आता है उनकी बर्थ वेट, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जितना आप बेहतरीन एनिमल की सिलेक्शन करेंगे, उनकी उनसे जो बच्चा आएगा वो अपने वालिदैन से बेहतर होगा। इसी तरह अगर आप ये 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप ये मुसलसल करेंगे, तो आपके पास 15 साल के बाद जो बच्चा आएगा वो 15 साल पहले वाले एनिमल से 5 गुना बेहतर होंगे। इसी तरह ब्रीडिंग जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का या डीएनए टेस्टिंग जो है हमारे पास, हम एनिमल को टेस्ट कर देते हैं कि कौन सा एनिमल किस से बेहतर है, ताकि हम उसकी आपस में क्रॉसिंग करें, या कौन सा एनिमल जो है उसमें किस चीज़ की कमी है, ताकि उस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट किया जाए जो वो कमी पूरा करता हो, और उनके साथ आप इसमें क्रॉस करके जो नई आने वाला बच्चा होता है उसमें तमाम खसूसियात उस माँ बाप से आते हैं, और वो एक बेहतरीन, एक सुपीरियर एनिमल हमारे पास हर साल वो हमारे पास आता है। तो ये एक ब्रीडिंग टेक्निक्स है हमारे पास। इसी तरह जब ये दोनों काम फार्मर करता है एडवांस फार्मिंग में, तो लाजमी बात है कि हाई प्रोडक्टिविटी होगी, उनमें मीट की क्वालिटी, मिल्क की प्रोडक्शन वो सबसे बेहतरीन होगी, और हर साल ये मज़ीद बेहतर होता जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास जो टीएमआर मिक्सचर होता है, जो साइलेज बनाने वाली मशीनें होती हैं, जो मिल्किंग मशीन्स होती हैं हमारे पास, इसी तरह जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है या एम्ब्रियो कलेक्ट करने के लिए या एनिमल्स की हीट डिटेक्शन के लिए, ये सब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास आती हैं। इसी तरह एक एडवांस फार्मिंग में एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर एनिमल्स की 24 आवर की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी हेल्थ की, उनकी फीड इंटेक की, उनकी फर्टिलिटी की, उनकी बच्चों की हेल्थ की, उनकी बच्चों को मतलब कितनी फार्मूलेशन, किस तरह फार्मूलेशन देना है, उनकी फीड इंटेक पर डे कितना होगा, उनकी प्रोडक्शन कितनी होगी। तो ये एक मुकम्मल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जहाँ पर बेहतरीन हाउसिंग एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम में आता है। अच्छा, एडवांस फार्मिंग में एक वेटरनरी डॉक्टर होता है या असिस्टेंट्स होते हैं जो वहाँ पे एनिमल्स की रेगुलरली चेकअप्स करते हैं, एनिमल्स की प्री वैक्सीनेशन करते हैं, उनकी प्रिवेंटिव मेडिकेशन होती हैं, एनिमल्स को देखा जाता है कि कौन से एनिमल्स बीमार हैं, कौन से सेहतमंद हैं, और उनकी प्रॉपर जो है ना मेंटेनेंस होती है हेल्थ की। इसी तरह अगर डिजीज़ आने वाली है या वो वक्त से पहले जो वैक्सीन होती हैं, वो डॉक्टर, वो असिस्टेंट्स जो है ना एनिमल्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन कर देती है, और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी मेडिकेशन है, जितनी भी नॉलेज है, वो इस्तेमाल होती हैं। जेनेटिक्स की इम्प्रूवमेंट की वजह से हर साल वहाँ पे एनिमल्स की जो मीट की क्वालिटी है, जो मिल्क की प्रोडक्शन है, वो हर साल बेहतर होती हैं, और वो उन पे हर साल काम वो हर साल उन पे काम भी होती हैं कि अगर उन फार्म्स के एनिमल्स की मीट की क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है, तो वो ऐसे एनिमल्स की सिलेक्शन कर देते हैं, उनकी क्रॉसिंग कर देते हैं, ताकि उनके अगले नस्ल में उनकी मीट की क्वालिटी
اپنے فارم کے اینیملز میں وہ ٹرانسفر کروا دیتا ہے. اس کر کنونشنل فارمنگ میں جانور کی پر ڈے ملک پروڈکشن وہ ہمارے پاس 2 لیٹر ہیں. تو ایڈوانس فارمنگ میں پر ڈے اینیملز کی ملک پروڈکشن وہ 4 لیٹر یا 5 لیٹر تک ہوگی. تو جس طرح آج کل مارکیٹ میں آپ دبئی کی مارکیٹ دیکھیں، آپ یورپ کی مارکیٹ دیکھیں، آپ امریکہ کی، وہاں پہ میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ ہمارے ملک سے کافی بہتر ہے اور کافی ایکسپینسو ان کی میٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سال اپنی میٹ کی کوالٹی کو بہتر کرنے پر انہوں نے لگایا ہوتا رکھتے ہیں. ان کی کوالٹی کنسسٹنٹلی ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی جو پروٹوکولز ہوتی ہیں، ان کی جو فارمنگ ہوتی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے اوپر چلتا ہے. وہ ان کو دن بدن بہتر کرنے کے اوپر وہ اپنا وقت اور اپنی جو محنت ہے وہ لگا دیتے ہیں. میٹ میں ان کی اینیملز کی پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ان کی میٹ جو ہے نا وہ ورلڈ مارکیٹ میں ان کی پرائس اچھے ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ یہ تمام پاسبلٹی وہ جو ہے نا وہ اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایڈوانس فارمنگ میں آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی لازمی یوز کرنا ہوتا ہے. آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر آپ اینیملز کی بریڈ امپروو نہیں کر سکتے، آپ ان کی میٹ اور ملک کی کوالٹی امپروو نہیں کر سکتے. کنونشنل میں اگر ان کی وزن بچے کی 2 kg یا 3 kg تک ہے، لیکن ایڈوانس فارمنگ میں بچے کی وزن 5 کلو تک یا 5.5 کلو تک بھی وہ جا سکتا ہے. اس کرے کنونشنل میں ایک بچہ جو ہے وہ پر ڈے 100 گرام وزن گین کر دیتا ہے. ایڈوانس فارمنگ میں وہی بچہ جو ہے وہ 300-400 گرام تک وزن جو ہے نا وہ پر ڈے گین کر سکتا ہے. بعض بچوں کی اموات جو ہے وہ ریشو بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 1% تک ان کی اموات ہوتی ہیں. اگر آپ کنونشنل فارمنگ کی اگر ہم وہاں پہ مورٹیلیٹی کا ریٹ دیکھیں تو وہاں پہ 5% یا بعض دفعہ 8 یا 10% تک بھی وہ اموات جو ہے نا وہ مورٹیلیٹی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ان کی مین ہی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایڈوانس فارمنگ میں تو وہاں پہ بچے کو پراپر وینٹیلیشن مہیا ہوتی ہیں، پراپر ٹمپریچر ان کو دیا جاتا ہے، یا جو ویکسین ہوتی ہیں تو وہ ایڈوانس فارمنگ میں فارمر جو ہے یا جہاں پہ ڈاکٹر موجود ہوتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے تاکہ بچے کی مورٹیلیٹی کو ریڈیوس کیا جا سکے. یہ ڈیٹیکشن یا ہیلتھ کی جتنی بھی ایشوز ہوتی ہیں کہ جانور بیمار ہے، آپ ان کی وجوہات کو جان سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ ان کے پاس نالج ہوتا ہے، اور آپ تھرمامیٹر کے ذریعے مختلف ایکوپمنٹ کے ذریعے آپ ان اینیملز کی ہیلتھ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں کیا کیا سائن اور سمپٹمس آپ وہ شو کروا رہا ہے، اینیملز کو کیا پرابلم ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو لیمز ہوتے ہیں ہمارے پاس، آپ ان کے لیے فیڈنگ کے لیے آپ کے پاس الگ ایک پلانز ہوتا ہے. ان کی جو پانی کے لیے آپ کے پاس الگ ایک پلان ہوتا ہے. آپ کے پاس ان کی جو کنسنٹریٹ فیڈنگ ہوتی ہیں یا جو ان کی نارمل جو فیڈنگ ہوتی ہیں یا جو پر ڈے جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو آپ اس کو پہلے سے ہی پلان کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ پراپر فیڈنگ پروٹوکولز ہوتی ہیں. مطلب کہ آپ کے پاس اگر بچے ہیں ان کے لیے الگ فیڈنگ پروٹوکولز ہوگا. اگر آپ کے پاس لیکٹیٹنگ اینیملز ہیں ان کے لیے الگ فیڈنگ پروٹوکولز ہوگا. پریگننٹ جو اینیملز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ فیڈنگ پروٹوکولز ہوگا. تو ایڈوانس فارمنگ میں ہمارے پاس سٹیج بیسڈ فیڈنگ ہوتی ہے، مطلب کہ وہاں پہ ایج کی صورت میں ہر اینیملز کے لیے الگ الگ فیڈنگ پروٹوکولز بنائے جاتے ہیں. فٹنس جو ہوتا ہے وہ اینیملز کی عمر کو دیکھ کر، ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر ان کے لیے الگ الگ فیڈنگ جو ڈائٹ ہوتی ہے، بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ بناتا ہے. پریگننٹ اینیملز کے لیے الگ فیڈنگ پروٹوکولز ہوتی ہیں، لیکٹیٹنگ اینیملز کے لیے الگ، اور اس طرح جو لیمز ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے لیے الگ فیڈنگ پروٹوکولز بنائے جاتے ہیں. اچھا، ایڈوانس فارمنگ میں اینیملز کی پراپرلی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے جینیٹکس کی وجہ سے، یا ان کی وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی اینیملز کی ویکسینیشن کرواتے ہیں، ان کی ہیلتھ کو چیک کیا جاتا ہے ریگولرلی، اور جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو پراپرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ان کی امیونٹی کے لیے ان کو
کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کی جو ہے نا جینیٹک کراسنگ ہوتی ہے، اس طرح کی میڈیکیشن یا فیڈ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی امیونٹی جو ہے نا وہ بہتر رہ سکے۔ اسی طرح جو ان کی جو لیمز کی جو سروائیول ہے، وہ ویٹرنیرین جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ ان کی فیڈ فارمولیشن کو کرواتے ہیں، ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے، ان کی جو کولیسٹرم ہے یا جو ملک فیڈنگ ہوتی ہیں وہ پراپرلی کرواتے ہیں، ان کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ پراپرلی ہوتی ہے، اور ان سے چھوٹے جو لیمز ہوتی ہیں ان کی مورٹیلٹی کو کم کرنے کے لیے جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک بہترین انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی کو آپٹمائز کر سکتے ہیں تھرو فیڈنگز ٹیکنیکس وغیرہ یا جو جینیٹکس ہیں، دونوں کے اوپر کام کر کے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے نا وہ ہر سال آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایڈوانس فارمنگ میں ہمارے پاس الگ الگ سے سیکشن ہوتے ہیں، لیمس کے لیے الگ سیکشن ہوتا ہے، اس طرح پریگننٹ اینیملز کے لیے اور اس طرح لیکٹیٹنگ اینیملز کے لیے الگ الگ سے سیکشن ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکل لیبر لازمی ہونا چاہیے تاکہ کروائی جا سکتی ملک فیڈنگ کس طرح کروائی جا سکتی ہے، ان کو ملک ریپلیسر کتنا پلانا چاہیے، اگر فرض کرے اینیملز کا برتھ کا ٹائم ہو تو وہ اینیملز کو اسسٹ کر سکے، اور اسی طرح اگر جانور جو ہے نا وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں ہے، ان کو مطلب مینیج کرنا ہو، ان کی ٹریٹمنٹ کرنا ہو، تو اسکل لیبر کو یہ سب اینیملز کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے ان کو اسکلڈ ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح الگ الگ سیکشن بنانے کے لیے آپ کو کوسٹ درکار ہوتی ہیں، آپ الگ الگ سے شیڈ ان کے لیے بنائیں گے، ان کے آپ نے کنٹینیوسلی ان کو مانیٹر کرنا ہوگا، آپ نے اینیملز کو ہر وقت جو ہے نا ان کو کیمرے کی صورت میں، یا آپ کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ ہر شیڈ میں اپنے اپنے ورکر ہوں گے، وہ ان کو گروپ کے اینیملز، ہر طرح کے گروپ کے اینیملز کو وہ ویژولی ہر وقت وہ ان کو دیکھیں گے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے نا لیبر انٹینسیو ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس اسکل لیبر اس کے لیے لازمی ہونے چاہیے۔ ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے جو لیبر ہوتی ہیں، آپ کے جو لیبر ہیں، آپ کے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نالج دے سکے تاکہ وہ ان کی سپرویژن میں آپ کا جو فارم ہے، جتنے بھی ان کے اندر گروپ کے اینیملز ہیں، ان کو پراپرلی مینیج کیا جا سکے۔ اچھا، ایڈوانس فارمنگ میں آپ کے پاس ایک مکمل جو ہے نا ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، جس کے ذریعے آپ جو ہے نا مکمل اینیملز کا جو ڈیٹا ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ آپ ریکارڈ کر سکے۔ ایک ڈیٹا جو ہے وہ آپ اینیمل کی کراسنگ کے حوالے سے بھی آپ ان بنائیں گے کہ کون سا میل جو ہے کس فیمیل کے ساتھ کراس ہوا ہے، ان سے جو بچہ آیا ہے اس کا کیا نام ہے، علاوہ آپ ان کی جو ہیلتھ کا ڈیٹا ہے وہ بھی جو ہے نا امپورٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح پروڈکشن کی، پرفارمنس کی، گروتھ کی۔ تو آپ تمام جو ان کی پرفارمنس ہے تو آپ نے تمام ڈیٹا جو ہے نا وہ ان کو پریزرو کرنا ہے اپنے ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹم میں، اپنی فیوچر کے ڈیسیجن کے لیے۔ تو یہ تمام جو ایکوریسی ہیں، یہ اگر آپ یہ تمام ڈیٹا اپنے پاس رکھیں گے تو یہ جو ہے نا یہ پروفیٹیبلٹی کے طرف آپ کو لے جائے گا۔ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے فارم کے جو مشینری ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، جو شیڈ ہوتی ہیں، الگ الگ سے شیڈ، اس کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ کو درکار ہوتی ہے، جو مکمل انفراسٹرکچر آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ ٹی ایم آر ہونی چاہیے جو فیڈ کو مکس کرتا ہے، اسی طرح ٹریکٹر، مشینری، آپ کو فیڈ خریدنے ہوں گے، آپ کے پاس جتنے بھی کنسنٹریٹ فیڈ ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس آپ مکئی وغیرہ خرید رہے ہیں، آپ لوبیا خرید رہے ہیں، اس طرح آپ جتنی بھی پروٹین والے جو فیڈز ہوتی ہیں وہ آپ نے خریدنی ہوتی، اس طرح چارے آپ نے خریدنی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے آپ کو لینڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے شیڈ بنانے کے لیے، اور جتنی بھی مشینری ہے، میڈیسن کے لیے آپ کے پاس الگ سا جو ہے نا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ میڈیسن یا سیمن جو اینیمل کراسنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس طرح کے کنٹینر ہونے چاہیے آپ کا الگ سے، جو جہاں پہ آپ سیمن ان کو پریزرو کرتے ہیں۔ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ
इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड कर देता है। अगर आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो आप एडवांस फार्मिंग में आप बेहतरी नहीं ला सकते। तो इसी तरह इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको दरकार होती है। आप वक्त के साथ उनको मेंटेन करेंगे, उनके ऊपर आपका कास्ट लग सकता है। इसी तरह स्टोरेज के लिए, चारों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, उनको खड़ा करने के लिए टीएमआर वगैरह, इसी तरह मेडिसिन के लिए आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो स्टोरेज जो जगह है वो आपको दरकार होती हैं।